بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا الشفيع نبي رحمه مولانا محمد وآله وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آج سرکار خواجہ خواجگاں فقر ہندوستان خواجہ معین الدین حسن سنجری عطائے رسول خواجہ غریب نواز کا 812واں عرس شریف فیضان تاج الاولیاء اولڈ ایج ہوم بھی منایا گیا اور فیضان تاج الاولیاء اسکول بھی منایا گیا تاکہ نسلوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ غریب نواز ہے کون. جب تک کہ ہم ایسے پروگرامز کریں گے نہیں تب تک کہ پتہ کیسے چلیں گا غریب نواز ہے کون. آشرم میں فیضان ہر قوم کے لوگ ہیں لیکن غریب نواز کا مشن یہ ہے کہ ننگوں بھوکوں کھانا کھلاؤ، ننگوں کپڑے پہناؤ، بیماروں کی عیادت کرو. یہ اسلام ہے. یہی غریب نواز کو اپنا آئیڈیل بناتے ہوئے، سرکار تاج الاولیاء کو اپنا آئیڈیل بناتے ہوئے ہم نے فیضان تاج الاولیاء اولڈ ایج ہوم بھی کتنی محنتوں اور مشقتوں کے ساتھ اسے قائم کیا ہے. اس کو بنانے میں، اس کی زمین خریدنے میں اور جو معاملات حالات بنے ان سے نپٹنے میں ہماری حلیہ ٹائٹ ہو گئی. لیکن آج جب اتنے سارے لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں جن کا دنیا میں کوئی نہیں ہے، تو غریب نواز کے لیے واقعی میں یہ بہت بڑی خراج عقیدت ہے. اور ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا. وہاں پر بھی سب نے اپنے ہاتھوں سے، ہم لوگ نے وہ پوریاں بنائے اور وہ کھیر بنائے اور اپنے ہاتھوں سے کھلائے. بہت بہت زیادہ اچھا لگا. وہاں پر غریب نواز کی منقبت بھی ہوئی اور وہاں کے لوگوں نے بھی جو بے سہارا ہے، جن سے کوئی ملنے کے لیے نہیں آتا، ان کے رشتہ دار اگر کسی کے ہے بھی تو وہ نہیں کے برابر ہے.
لیکن ان کو جب ہم لوگوں نے بڑی پیار محبت کے ساتھ ہمارے ساتھیوں نے کھلائے، اپنے ہاتھ سے بنائے، ان کے سامنے ان کو کھلائے، تو بڑے خوش ہوئے انہوں نے اور بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی خراج عقیدت ہے سرکار غریب نواز کی یاد میں۔ اور فیضان تاج الاولیاء اسکول میں جو اتنے تقریباً 250 بچے جنہوں نے نعت شریف ہے، منقبت ہے، ذکر ہے، اور پھر ان سب بچوں نے ایک ساتھ بیٹھ کر اپنے مدرسے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھانا کھایا۔ یہی تو اسلام ہے کہ ہم ایک ساتھ ملے، ایک ساتھ ہمدردی ہو، ایک ساتھ کھائے، ایک ساتھ رہے۔ یہ مشن غریب نواز ہے اور ہم بہت خوش ہیں کہ اتنے اچھے طریقے سے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک سے ایک ہیرے دیے جو ہم چاہتے ہیں فوراً ہمارے جو بھائی لوگ ہیں ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بتائیے کیا کرنا ہے کر کے۔ اور اللہ کا شکر ہے آج اتنے سارے بچوں کو ڈسپلن میں رکھنا، اتنے سارے بچوں کو ایک ساتھ بٹھالنا، اتنے سارے بچوں کو ایک ساتھ بٹھال کر محبت کے ساتھ کھلانا، پیار کرنا، یہی تو سنت ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بچوں سے محبت کرنا، پیار کرنا۔ تو آج ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ عظیم سنت بھی ادا کی، بچوں سے پیار کرنے والی، اور وہ عظیم سنت بھی ادا کی بیماروں، مجبوروں، لاوارثوں سے محبت کرنے والی اور غم زدوں سے محبت کرنے والی۔ آپ سب کو بھی بہت بہت سرکار غریب نواز کا 812واں عرس شریف بہت بہت مبارک۔ آج فیضان تاج الاولیاء اسکول میں سرکار خواجہ خواجہ فخر ہندوستان خواجہ معین الدین حسن سنجری عطائے رسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا 812واں عرس شریف منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر تمام طالب علم جو قرآن کا علم حاصل کر رہے ہیں ان سب کو بہت بہت مبارکباد فیضان تاج الاولیاء اولڈ ایج ہوم کے 786 ممبران کی جانب سے۔ آپ سب کو مبارک ہوں آج، اور یہ اس مبارک موقع پر یہ عہد کرے کہ اب ہماری زندگی خواجہ غریب نواز کی غلامی والی زندگی گزرے گی۔ سرکار غریب نواز نے ہم تک اسلام اور قرآن پہنچا کر بڑا احسان فرمایا۔ یہ غریب نواز کی محنتوں کا نتیجہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطا ہے۔ غریب نواز آپ کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے سینوں میں قرآن ہے، ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ہم خدا کی محبت، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اس فیضان تاج الاولیاء مدرسے سے سیکھ رہے ہیں۔ اور وہی غریب نواز جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر ہندوستان آ کر ہم تک اسلام اور قرآن پہنچایا، ان کا ہم یہاں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور شکریہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ عہد کر لیں۔ محبت کا مطلب کیا ہے؟ ہم بولتے ہیں نا غریب نواز سے محبت کرنے والے، تو محبت کا مطلب کیا ہے؟ محبت کا مطلب یہ ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی ہر ادا سے محبت کی جاتی ہے۔ غریب نواز نے اپنی زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑی، تو جب غریب نواز نے اپنی زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑی تو ہم بھی غریب نواز کے ماننے والے کبھی نماز بولے، کبھی نماز۔ غریب نواز نے قرآن پڑھا ہے اور خوب پڑھا ہے۔ قرآن غریب نواز نے اللہ کا نام لیا ہے اور خوب لیا ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے، اور اللہ کے ذکر کی مٹھاس جب یہاں کے رہنے والے لوگوں میں پڑی تو ان کے دلوں میں اللہ کی محبت کی لذت پیدا ہوئی، ان کو جینے میں مزہ آنے لگا، تو انہوں نے سرکار اپنے انیک خداؤں سے توبہ کر کے وحدہ لا شریک کا کلمہ پڑھ کر عشق الہی سے اپنے کلیجے کو، اپنے دل کو سجا لیا، اور سرکار غریب نواز کی غلامی میں آ کر خدا کی بندگی اختیار کر لی۔ وہی بندگی کا پیغام غریب نواز کا آج ہمارے سامنے ہے۔ ہمیں چاہیے کہ سرکار غریب نواز کی لایا ہوا اسلام اور قرآن پر ہم عمل کریں، اپنے بڑوں کا ادب کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں، ماں باپ سے آپ کہہ کر بات کریں،
اگر اور اسلام چوری کرنے کو منع کرتا ہے، لہٰذا پینسل پین اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہو تو جس کی پینسل یا وہ پین وغیرہ لیتے ہیں نا، ربر وغیرہ غائب ہو جاتی تو واپس کر دینا چاہیے، یا اٹھانا ہی نہیں چاہیے کسی کی پینسل پین وغیرہ پڑا ہو تو یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اور ہم اسلام کے ماننے والے ہے نا، ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کرنے والے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہماری ہر ادا میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت جھلکنا چاہیے، ہماری زندگی میں خواجہ غریب نواز کی محبت جھلکنا چاہیے، غریب نواز نے جو پیغام دیا ہے وہ پیغام ہماری زندگی میں نظر آنا چاہیے، اور نماز پڑھے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور فجر میں اٹھے، رات میں جلدی سوئے، موبائل کا کم استعمال کریں، جتنی ضرورت اتنی کریں، اور ماں باپ کا ہر کہنا مانیں، اور یہ بات یاد رکھو اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھنا، اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے بے حساب عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اپنے گھروں میں دعائیں کرنا چاہیے، ہر نماز میں دعائیں کرنا چاہیے، اپنی کامیابی کے لیے دعا کرنا چاہیے، پورے مسلمانان عالم کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ سب خیریت اور عافیت سے رہیں، اس طرح اپنے ماں باپ کے رزق کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے، عمر میں درازگی کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے، اپنی پڑھائی میں کامیابی ہو اس کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے، جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے، دعا مانگنا چاہیے، جب کوئی مصیبت آ جائے، تکلیفیں آ جائے تو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے، گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے، دعا مانگنا چاہیے، رونا چاہیے، اللہ پاک رونے والے بندوں کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے، بہت پسند فرماتا ہے، ماں باپ کی اطاعت کرنا چاہیے، اگر ماں باپ غلط بولے تب بھی ان کو غلط نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ماں باپ کا کہنا ماننا، آپ کتنے بھی بڑے ہو جاؤ، کتنے بھی کچھ بھی کر لو، کتنی بھی نماز پڑھ لو، اگر ماں باپ ناراض ہے تو آپ کی نماز قبول نہیں ہو، اگر ماں باپ ناراض ہے تو آپ کا قرآن پڑھنا بھی قبول نہیں ہو، لہٰذا کوشش یہ کریں کہ ہماری وجہ سے ماں باپ کو تکلیف نہ ہو، یہ ماں باپ کی کتنی محنتیں ہیں، آج جو آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے نا، یہ آپ کی ماں باپ کی محنت، انہوں نے اپنا خون پسینہ پلا کر تمہیں اس لائق بنایا کہ آج تم قرآن پڑھنے کے لائق بن گئے، آج تم فیضان تاج الاولیاء میں بیٹھ کر قرآن سیکھ رہے ہیں، یہ ماں باپ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، اللہ پاک ہم سب کو غریب نواز کے لائے ہوئے اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صبح فجر میں پیٹ میں جلدی اٹھ کر نماز پڑھنے کے بعد ہوم ورک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسکول کا ہوم ورک بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے آپ کو، آپ جتنے بیٹھے نا، یہ آپ لوگ معمولی لوگ نہیں، آپ میں سے نہ جانے کتنے ڈاکٹر بیٹھے ہیں یہاں پر، الحمدللہ، آپ میں سے نہ جانے کتنے انجینئر بیٹھے ہیں یہاں پر، آپ میں نہ جانے کتنے لوگ سائنٹسٹ بیٹھے ہیں یہاں پر، کتنے لوگ بیٹھے، اپنے آپ کو کوالٹی تو بناؤ، کمزور کیوں سمجھ رہے اپنے آپ، ہم ڈاکٹر لوگ کیسے رہتے ہیں، اپنے آپ کو ویسا بناؤ، انجینئر کیسے رہتے ہیں، ایک ایم بناؤ کہ ہم کو کرنا کیا ہے، بزنس مین، بڑے بزنس مین بنو، کاراگر بنو، میکینک بنو، جو جس فیلڈ میں جاتا ہے اس پر محنت کرو، اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو رائیگاں نہیں کرتا، کسی کی محنت کو رائیگاں نہیں کرتا، اور ایسا نہیں کہ ہم یہاں پر رہتے ہیں تو ہم غریب ہیں تو ہم کیسا بنیں گے، نہیں، انسان کی محنت کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، اگر آپ نے طے کر لیا کہ مجھ کو ڈاکٹر بننا ہے تو خدا کی قسم آپ کو دنیا کی کوئی طاقت ڈاکٹر بننے سے نہیں روک سکتی، انجینئر بننا ہے، سائنٹسٹ بننا ہے، میکینک بننا ہے، ہر بزنس مین بننا ہے، آپ جو فیلڈ میں جائیں گے انشاءاللہ محنت کریں گے وہ فیلڈ میں آپ کو کامیابی ملے گی، تب پہلے آپ کو ایک نیت کرنا پڑے گا، اور نیت کرنے کے بعد اس پر محنت کرنا پڑے گا، تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدموں کو چومتے ہوئے نظر آئیں گے، اپنے گھروں میں اپنا وقت طے کر لو کہ مجھ کو کتنے وقت ہوم ورک کرنا ہے، کتنے وقت اسکول کا ہوم ورک کرنا ہے، کتنے وقت مدرسے کا ہوم ورک کرنا ہے، اور کتنے وقت گھر کا کام کرنا ہے،
اور ماں باپ کے پیر دباؤ، ماں باپ کے قدموں کو دباؤ. یہ ماں باپ کے پیر دبانا آپ کو کتنی بلندیوں میں پہنچائے گا آپ سوچ نہیں سکتے. آدمی کی کیا ہے ہستی، جو کسی قابل بنے وہ جسے چاہے چراغ محفل رونق بنے. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا تقبل دعاء. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. یا اللہ یا رحمان یا رحیم مالک و مولا، جو قرآن مقدس کی تلاوت کی گئی اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو ذکر و اذکار کیا گیا ہے، جو نظر و نیاز پیش کی گئی ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مالک و مولا اور جتنا ذکر و اذکار کیا گیا ہے تو بہتر جانتا ہے، سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس میں جو لرزشیں اسے درگزر فرما کے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان کا ثواب ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. جملہ انبیاء علیہ السلام، جملہ صحابہ کرام، جملہ ازواج مطہرات، جملہ اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. جملہ تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، روئے زمین پر جتنے اولیاء اکرام آرام فرمائے ان سب کے ارواحوں کو اس کا ثواب نظر قبول فرما. پیران پیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، شیخ عبد القادر جیلانی، شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. خواجہ خواجہ فقر ہندوستان خواجہ معین الدین حسن سنجری عطائے رسول خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظر قبول فرما. مولا کریم اس کی برکتوں سے ہم سب کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما. جتنے پریشان حال ہیں اس خواجہ غریب نواز کے 812ویں عرس کی برکتوں سے اور ذکر و اذکار کی برکتوں سے، قرآن مقدس کی تلاوت کی برکتوں سے تمام پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما. تمام قرض داروں کو قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرما. تمام بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما. مولا یہاں جتنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں غریب نواز کی محبت میں، مولا ان سب کو علم میں، عمل میں، عمر میں، ان سب کی علم میں، عمر میں، عمل میں برکتیں عطا فرما اور اپنے وقت کے بڑے بڑے منصب پر انہیں فائز فرما. مولا کریم جو جس مقام پر جانا چاہتا ہے تو بہتر جانتا ہے. کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے، کوئی سائنٹسٹ بننا چاہتا ہے. جو جس مقام پر جانا چاہتا ہے مولا اس پر محنت کر کے اس میں کامیابی عطا فرما اور خوب محنت کرنے کی توفیق عطا فرما. سب بچوں کو فجر میں اٹھنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم صاف صفائی سے رہنے کی توفیق عطا فرما. بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما. ماں باپ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما. دادا دادی کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت فرما دیں، تمام کے گناہوں کو معاف فرما دیں. ہم سب سے راضی ہو جا میرے مولا. قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اور اللہ الصمد کے واسطے، اپنی ماں کے، باپ کے، بھائی کے، جد کے واسطے، یا حسین ابن علی پہنچو، یا حسین ابن علی پہنچو مدد کے واسطے. شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار. لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ و ایما مدد. بگر دابے بلا استاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات کشتی. بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا بابا تاج الدین چشتی. ہو نصیب میرا دیدار تاج الاولیاء، ایک تیری نظر کرم نے تاج الدین بندہ نواز. ذرے کو خورشید اور قطرے کو دریا کر دیا، موج ڈال دی جس پہ نظر بندے سے مولا کر دیا. شہنشاہ تاج الدین عالم پناہ منم کمزر محتاج نگاہ. رحم فرما کرم فرما بندہ پروردین، یا سیدی صابر سخی سرکار تاج
یا الہ العالمین کر دعا ہم سب کی قبول بابا تاج الدین تاج الاولیاء کے واسطے. قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.